وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 26 حصہ دوم 24-16 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. سامعین اکرام، سورہ شورا آیت نمبر 26. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. جواب دیتا ہے وہ ایمان لانے والوں اور عمل صالحہ کرنے والوں کو. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے اپنے فضل سے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں حق کا. بہت ہی اہم آیت ہے سامعین اکرام، اور بہت اس میں گہرا مضمون ہے. دیکھیں، اگر میں سادے الفاظوں میں آپ کو اگر کہوں تو اللہ کی عطا سے تو اس میں بہت بڑی ایک یعنی آسرا ہے، اور یعنی وہ کہتے ہیں نا پشت پناہی، وہ ہے کہ تم آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یہ تو یہاں پہ ایک منفرد آیت ہے، لیکن اس قسم کی تو اور بھی آیات ہیں. مثال کے طور پہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی ہے کہ تم مجھے اپنی اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تم مجھے جواب دو اور مجھ پر یقین کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر مطالبہ ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں. اس میں تمہاری زندگی ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے. تو دیکھیں، ہمیں یہ مغالطہ لگا ہے، قرآن میں ہے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا یا من الارض او کما قال. کافر یہ کہتے ہیں، یہ کافرانہ سوچ ہے، اور ہم نے یہ کافرانہ سوچ اپنا لی ہے کہ اگر ہم دین کو لے لیں
تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی، ہم اچک لیے جائیں گے، من الارض، زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یعنی دیکھیں، کامل بندگی، اللہ کے سامنے مکمل سر جھکا دینا، اللہ کو منزل بنا لینا، اللہ کو مقصود واحد، محبوب واحد، مطلوب واحد اور معبود واحد، یہ سمجھ لینا، یہ دین و دنیا کی بادشاہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دین و دنیا کی، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ جو مناسب الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کامیابی کے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، تو اب یہ ہے نا کہ ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ دیکھیں آج معاشرہ جو ہے، ایک عام بات میں کر رہا ہوں، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ ظاہر ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کے مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، تو بس وہ اس کی پریشانی آپ دیکھ لیں، بس اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہیں گی، بال بچے داری ہے، یہ ہے وہ ہے، بس میری تو مزدوری تنخواہ بڑی کم ہے، اور تو ہوائیاں اڑ رہی ہیں چہرے پہ۔ جو دنیا کے جن کا کام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، بس وہ اپنے حال میں مگن ہے، اپنے حال میں مگن ہے اور اللہ سے غافل ہے۔ دونوں اللہ سے غافل ہیں، کیا غریب کیا امیر، کیا فٹ پاتھ پر سونے والا یا جو وزیر اعظم ہے، دو سب پریشان ہیں۔ میں ایک بات کروں، آپ کو اس بات پہ سوچیں، ہم سب لوگ پریشان حال ہیں، بدحال ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، اللہ کی یاد سے رخ پھیر لیا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ ہمارا مسئلہ تو ناشکری کا ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے انکار کا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا ذرا، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کافر کے لیے شدید عذاب ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم تو اپنے آپ کو کافر نہیں قرار دیتے، روش کافرانہ ہے، یعنی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو کافر نہیں ہیں۔ آپ سوچ لینا، اپنے آپ کو کیا آپ کافر کہلوانا پسند کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو میں گواہی دے رہا ہوں، لیکن آپ مومن بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ مسلمان تو آپ ہیں، ظاہری طور پہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، تو آپ مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ ہمارے دل میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یعنی بات کلیئر کر دی ہے، تمہارے دل میں ایمان ہوگا تو تب مومن ہوگے، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو تم مومن نہیں ہوگے، مسلمان کہلاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبھی تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جبھی تو ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو ایک شور مچ جاتا ہے، اور بس افطاریاں ہیں، سحریاں ہیں، افطاریاں ہیں، تراویح ہیں، یہ ہے وہ ہے، خواتین قرآن شریف اٹھا لیتی ہیں، اور ہر ایک کوشش کرتا ہے،
لیکن ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت تو دنیا ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے۔ آپ اس بات پہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ باقی تو باتیں ہیں، آپ جتنی بھی باتیں بنا لیں۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اس میں میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک بڑی زبردست خوشخبری ہے، بیک اپ، جسے آپ بیک اپ کہتے ہیں۔ دیکھیں، بیٹے کا باپ اگر مالدار ہے اور بہت پیسہ ہے اور بیٹا اپنا کاروبار یعنی شروع کرتا ہے کوئی کاروبار اور اس میں دیوالیہ ہو جاتا ہے، نقصان کر لیتا ہے، تھوڑی یہ مثال سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا اس کو کوئی غم ہوگا؟ نہیں، غم نہیں ہوگا، کیونکہ مہربان باپ ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے، وہ بیٹے کو سپورٹ کرے گا۔ یہ وہ سپورٹنگ والی آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انی معکم، دوسری جگہ یہی آیت یعنی اس آیت کا مضمون دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسولی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ قال اللہ نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اگر تم نماز کا نظام قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی امداد کرو گے، ان کی تعظیم کرو گے۔ لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نقصان نہیں ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے ہو جائیں تو حدیث کے صاف الفاظ ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں، آپ غور تو کریں نا اپنے رویوں پر، اپنی باتوں پر، اپنے اعمال پر۔ ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، ہم طالبان دنیا ہیں۔ پیسہ، ریال، درہم، ڈالر، یہ ہمارے لیے اہم ہے، اس پہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، اور غم بھی اسی پر ہے، نہ ہو تو غم ہے، آ رہے ہیں مطمئن ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی مدد بڑی چیز ہے، اللہ کی مدد بڑی چیز ہے، اللہ کی رحمت بڑی چیز ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ جو مخلص ہے ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وہ ایک حدیث ہے نا، انا عند ظن عبدی بی، پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ وانا معہ اذ ذکرنی، زیادہ میں تشریح نہیں کر رہا، انا عند ظن عبدی بی، اس میں تھوڑی سی میں کلام کروں گا اللہ کی عطا سے۔ میں بندے سے اس کے گمان، اب گمان کیا ہے؟ گمان آپ کو رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے مطابق آپ نے گمان رکھنا ہے۔ اللہ رازق ہے، مجھے رزق دے گا، اللہ غفور ہے، مجھے بخش دے گا، اگر میں توبہ کروں گا مجھے بخش دے گا، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، یہ یقین، یہ گمان ظن
ظن تو گمان کو کہتے ہیں، لیکن میں اس کا ترجمہ یہاں یقین کر رہا ہوں. آپ کا جو یقین ہوگا، یہ نہیں کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ بھئی یعنی لوگ غلط کہ بھئی میں اگر اللہ کی بندگی شروع کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے 1 مہینے بعد 1 کروڑ روپے دے دے گا، میرا مکان بن جائے گا، یا ایسے اسباب ہوں گے اور بس چھپر پھٹ جائے گا. یہ گمان نہیں. اللہ کی جو صفات ہیں، دیکھیں جو قوانین ہیں اس پر آپ یقین کر لیں، یہ گمان ہوتا ہے. لیکن صفات الہیہ ہیں، اس میں تو سب کچھ ہے. سارے اسماء الحسنہ جو ہیں اس پر آپ یقین کر لیں، تو وہ یقین آپ کا وہ ٹھیک ہے. ہمارا تو اللہ کی صفات پر یقین نہیں ہے. رازق اللہ ہے، ہم کہتے ہیں رشوت ہم نے نہیں لی، حرام نہیں کیا، کرپشن نہ کی، تو میرا تو پھر حال خراب ہو جائے گا. ہمیں یقین نہیں ہے. یقین کر لیں اللہ میری مدد کرے گا، میرے ساتھ ہوگا. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، وہ آیت بڑی سمجھنے والی ہے. جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. تو ہمارا یقین نہیں ہے اللہ پہ. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ ہم تو کافر ہیں، یعنی کافرانہ سوچ ہے. ہم اپنے آپ کو کافر کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ناراض ہوتے ہیں. تو وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شدید. بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، وہ حدیث میں ذرا سنانا چاہ رہا ہوں کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذ ذکرنی. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، کیوں نہ ہو. وانا معہ اذ ذکرنی. دیکھیں ہم نے تو اللہ کو بلا دیا ہے، اللہ کی یاد، ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ نوٹ کریں نا، پوائنٹ ہے. ہم دنیا کی یاد میں، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرے نواسے پوتے، یہ میرا ماں باپ، بھائی، دادا، بہن، یہ سب ہم تو خیال دنیا میں. یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری، یہ اور یہ میرے ایسٹس، ایک بنگلہ میرا یہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے. تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، وہ حدیث قدسی ہے، وانا معہ اذ ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِن ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. اگر وہ مجھے دل میں یاد رکھتا ہے، میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں. اور اگر کوئی محفل میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اس محفل میں جو اس محفل سے اچھی ہو. انبیاء، صالحین، مقربین، ملائک، اللہ کے، تو اس محفل میں میں تذکرہ کرتا ہوں. تو دیکھیں اس میں یہ میں صرف آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بیک اپ والی بات ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے، انی معکم. پھر دیکھیں ایسی بہت سی آیتیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے. نعم حسبنا اللہ نعم الوکیل. آیتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے اس میں. ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا مددگار، بہت اچھا دوست، بہت اچھا مددگار. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. تو بہرحال آپ دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی یہ بڑی کلیئر بات ہے.
یعنی سارا قرآن اس پہ جواب دیتا ہے، وہ یعنی بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دیکھیں پھر میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں، اجیبو یہاں یستجیبو، اجیبو بندہ، دیکھیں دونوں، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، اس میں دونوں چیزیں، بندے نے پکارا، اللہ نے جواب دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یہاں بھی وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو کہا تھا کہ جو معنی ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا تو مطلوب نہیں ہے نا، مومن کو دنیا مطلوب نہیں ہے، اللہ کی رضا کا طالب ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتا ہے، اور جواب پھر کئی طرح سے ہوتا ہے، اور یعنی کئی طرح سے کیا مطلب؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا وکیل، بہت اچھا کارساز، بہت اچھا دوست، بہت اچھا مددگار۔ اور کچھ رہ گیا؟ نہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ پھر وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کو میں زیادہ دوں گا اپنے فضل سے، یعنی ان کو اور طاقت دوں گا اور توفیق دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک حدیث میں اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا تشریح میں اس کی، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، یزید من فضل کی میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تقربت الیہ باعن، دو ہاتھ میں اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر یہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں، یزیدہم من فضل کی بات کر رہا ہوں۔ توفیق فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو میں آسان راستہ اور آسان بنا دوں گا۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ اللہ کی عادت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، آ کے تو دیکھیں، اللہ کے ہو کے تو دیکھیں، اللہ تو آپ کا نہ ہوا تو یہ اللہ کے سنت کے خلاف ہے بات، اللہ میری مدد نہیں کرے گا۔ دیکھیں عام طور پہ ہم یہ ڈپریشن، مایوسی، نا امیدی یہ عام ہے آج، اور دعائیں ہماری بے جا ہیں، تو پھر ہم وہ کرتے رہتے ہیں، کیوں میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، میں تو دعائیں کر رہا ہوں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ بھئی تمہارا رخ دنیا کی طرف ہے اور تم دنیا مانگ رہے ہو، اور تم اپنی مرضی اللہ پہ ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ کر دے وہ کر دے۔ اللہ کی رضا کو تو سمجھو، اللہ کیا چاہتا ہے، وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں معاشرے میں جائیں تو بڑا گند پھیلا ہوا ہے، وہاں رشتہ نہیں ہو رہا، آپ دعا کریں میرا رشتہ ہو جائے، وہ نہیں مان رہے۔ بھئی نہیں مان رہے تو نہیں مان رہے، جب رکاوٹ آ جاتی ہے تو تم سمجھ لو کہ یہاں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، کاروبار نہیں چل رہا، جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، آپ نے تدبیر کرو، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، راضی بقضا راضی برضا۔ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ امیدیں اللہ سے، ناجائز امیدیں، ناجائز توقعات، یہ وہ، دیکھیں یہ سب کچھ غلط ہے۔ ہم اصل میں ایک تو ہماری تربیت نہیں ہے، ہمیں بتاتا بھی کوئی نہیں ہے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بندے تو نہیں ہیں ہم تو نفس و شیطان کے بندے ہیں، طاغوتی معاشرہ ہے، وہی ہمارا اسی کی طرف، یعنی اسی میں ہم رلے ملے گئے ہیں۔ اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے رسول سے
اور اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، قلب کا، دلی تعلق نہیں ہے۔ آپ تو اپنے مفاد کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں، لمبی لمبی دعائیں، گھنٹے گھنٹے کی دعائیں، بھئی کیا ضرورت ہے؟ نیک عمل، ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، اللہ تمہیں جواب دے گا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے اور کیا تمہاری ضروریات ہے، اللہ کو مت بتاؤ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ تو وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، بڑھائے گا اپنے فضل سے، یعنی کیا بڑھائے گا؟ یقین، روشنی، نور، رضا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑھنے والی چیز ہے۔ ہمیں تو یہ ساری چیزیں جو میں نے کہیں، نور، رضا الہی اور اعمال، نیک اعمال کی توفیق، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھیں، سوچ کو صحیح کریں، اپنی سمجھ، سوچ صحیح ہونی چاہیے۔ جو مطالبات ہیں اللہ کے، اس کو قبول کر لیں، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بڑی پیاری آیت ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ بصیر بالعباد، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو۔ تو ہم تو اپنا معاملہ، ہم نے اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، نمبر 1۔ پھر اپنے بعض معاملات میں اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بس یہ دیکھیں جھوٹی امیدیں، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا، یہ ان کو جھوٹی امیدیں اللہ بخش دے گا، یعنی میں عمل نہیں کروں گا پھر بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یہ تو شیطانی بات ہے۔ حضور شفاعت کریں گے، میں ان کے راستے پر نہیں چلوں گا لیکن وہ میری شفاعت کریں گے، یہ جھوٹی امیدیں، جھوٹ ہے، یہ شیطان ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں دنیا کے فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی خیر کرتے رہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جواب دیتا ہے وہ ایمان والوں کو۔ شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا، پھر نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، پھر آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ والکافرون، اور اگر آپ ایمان اور عمل کے رویے سے انکار کر دیں گے، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، ہمارا نہ تو یقین ہے اللہ پہ، نہ ہمارا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے، دنیا پر یقین ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح کی پہلی شرط جو ہے ایمان باللہ ہے، ہمارا ایمان بالدنیا ہے، ہم نے لبیک کہا ہے دنیا کو۔ تو اگر کوئی سچے راستے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی دعوت کو جواب نہیں دیتا، رسول کے راستے پر چلنے سے انکار کرتا ہے عملاً، تو یہ کافر ہے۔ انکار حق، یعنی حق سے انکار کرنا، یہ ناشکرہ ہے۔ کافر کا مطلب اگر آپ ناشکرہ کہہ لیں تو ٹھیک ہے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔
اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم